بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے بچے اور جی ہاں. اس پیارے سے پروگرام میں پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، کلام بھی سنتے ہیں. جو آج ہمارے گیسٹ ہوں گے ان سے بچے سوالات بھی کریں گے، اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا گیسٹ کون ہے آج. تو آپ سب ابھی سوچیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب یا فیس بک پہ کوئی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں کہ آج گیسٹ کون ہوں گے. جب آئیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی سے کمنٹس کر کے چیک کریں کہ آپ کو کتنا پتہ ہے، کتنا اندازہ ہے کہ آج ہمارے گیسٹ کون ہیں. ان سے پیارے پیارے بچے سوالات بھی کریں گے، اور پیارے سوال کریں گے نا، اچھے سوال کریں گے نا، اچھے سوالات بھی کریں گے. میں بھی کچھ سوال کروں گا تو آپ نے پروگرام میں آخر تک رہنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. رمضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. تلاوت قرآن پاک تو آپ کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ اللہب. سورہ لہب آیت مبارکہ پوری صورت ہے. ماشاءاللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. رمضان بھائی نے بہت ہی پیاری تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک کے آداب میں ہے کہ جب تلاوت قرآن پاک کی جائے، یعنی جب ہم سن رہے ہوں تو ہمیں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، آنکھیں نیچے ہوں. بعض بچے ہوتے ہیں یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تلاوت قرآن پاک کے آداب نہیں ہے. ہمیں ہر چیز ادب کے ساتھ کرنی چاہیے. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں کلام بھی ہوتا ہے، اور کلام کے لیے حسنین بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حسنین بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں ویسے آپ؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ماشاءاللہ. چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے آقا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر آقا دل فدا ہے دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے ہاں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے جزاک اللہ خیر حسین بھائی تشریف لائے پروگرام میں فضل بھی آپ سے یہیں سے پہلا سوال اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو مدینے کی یاد میں سب سے زیادہ کلام اچھا لگتا ہو وہ کون سا ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور مدینے سے متعلق پیارا کلام، اصل میں مدینہ ہے اتنا پیارا کہ جو بھی کلام مدینے سے متعلق ہے نا وہ پیارا پیارا ہے، چاہے مدینے جانے کے لیے عرض کی جا رہی ہو، چاہے مدینے پہنچ گئے اور وہاں جو دن گزر رہے ہوں اس پر بھی ہمارے علماء کرام کے، امیر اہل سنت کے کلام موجود ہیں، تو وہاں جب کلام پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی عاشق مدینہ، کوئی مسلمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ چھوڑ کے واپسی آتا ہے، اور جب واپسی آ کے مدینے سے دوری کے کلام پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو وہ بھی اس کا شوق، اس کا ذوق، محبت مزید بڑھاتے ہیں۔ تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مدینے سے دوری ہیں، تو جب کلام والے پڑھے جاتے ہیں جس میں مدینے سے دوری کی باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے یا وہاں پر حاضری کا عرض کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ کیفیت بنتی ہے۔ اور جب مدینے حاضری ہوتی ہے وہاں پر جو کلام پڑھے جائیں تو والی الگ کیفیت ہوتی ہے، یعنی جو بھی کلام ہیں وہ مدینے سے متعلق ہیں تو وہ پیارے پیارے ہیں، جب بھی پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں تو ایک محبت اور شوق اللہ پاک عطا فرمائے تو نصیب ہوتا ہے۔ آمین۔ فضل بھائی، کبھی مدینہ شریف حاضری ہوئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کے کرم سے مدینہ پاک حاضری ہوئی ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن نا جس نے مدینہ دیکھ لیا وہ بھی تڑپتا ہے، اور جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتا ہے۔ مدینہ ہے اتنا پیارا کہ اس کو 100 بار بھی دیکھو نا تو پیاس نہیں بجھتی، طرف بڑھتی جاتی ہے، طرف بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ہے اتنا پیارا۔ یعنی دنیا کا یہ واحد شہر ہے کہ جس کو دیکھ کر آنے والا وہاں جانے کی دوبارہ تمنا کرتا ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ اس کے جملے یہ ہوتے ہیں کہ کاش میری زندگی کا آخری لمحہ مدینہ پاک میں گزرے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہاں ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یعنی جہاں پر تمام کائنات کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، وہاں کیسی رحمتیں اترتی ہوں گی، کیسی بارش ہوتی ہوگی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، آپ سب کو بھی مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین، یعنی آپ نے بات ہی شروع کی مدینہ پاک سے، مدینہ پاک سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ ایسا پروگرام تو ادھورا ہے نا جب مدینہ کی بات نہ ہو، مدینہ کا مدینہ پہ صحیح بات ہے۔ اللہ پاک بس مدینہ کی محبت ہمیں مزید سے مزید عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں، میں نے تو 2 سوال کر لیے، آپ لوگ بھی سوال کریں گے؟ اچھا، ان کے پاس بھی سوالات ہیں؟ ان کے پاس بھی سوالات ہیں، تو پیارے بچے پڑھتے ہیں اپنے اگلے لیکن سیگمنٹ۔ سوالات مشکل ہیں یا آسان ہیں؟ آسان آسان ہے۔ چلیں، ہاں آسان سوال کیجیے گا جس کے جوابات بھی مجھے آتے ہوں، ایسا مشکل سوال مت کیجیے گا جس کے جواب نہ دے پاؤں۔ تو انشاءاللہ جو نہیں آئے گا تو آسان بھی سے پوچھ لیں گے، انشاءاللہ آسان بھی ہماری مدد کر دیں اور گے جو مجھے نہیں آئے گا میں آپ سے پوچھ لوں گا انشاءاللہ۔ چلیں، تو پیارے بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، تو پیارے بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین، آپ میں سے کڈس مدینہ کے ناظرین تو سوال نہیں کر سکتے، جو ہمارے حاضرین ہیں وہ کون کون سوال کریں گے؟ اور اتنے سارے سوال کریں بھائی گے؟ اتنے سارے سوال، اچھا، آج سوال کرنے ہیں نا، جواب نہیں دینا؟ جواب بھی آج ہی دینا ہے۔ نہیں، یعنی ان کو سوال کرنا ہے نا، ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جواب دینا ہوتا ہے۔ فضل بھائی، پہلے آپ سے یہ سوال کریں گے پھر آپ ان سے سوال کیجیے۔ اچھا، ہاں یہ بھی دیکھیے گا جو سوال کرے گا وہ جواب دینے کے لیے تیار رہے۔ حسنین بھائی بھی جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے، بولے سوال کریں یا نہیں کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں کریں، سوال کریں انشاءاللہ، جو جواب آتے ہوں گے وہ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون سوال کریں گے؟ چلیں فضل بھائی پہلے ان سے اسٹارٹ کریں، چلیں آپ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ لبیک۔ آپ نے دعوت اسلامی کے سب سے پہلے کس شعبے میں ذمہ داری سنبھالی؟ اصل ہمارے یہاں ذمہ داری دی جاتی ہے، تو الحمدللہ جو خدمت کا موقع ملا ہے، یعنی ایز اے تدریس، یعنی ٹیچنگ شعبے کے طور پر ڈپارٹ کے اندر جو ذمہ داری دی گئی وہ ٹیچنگ کے شعبے میں دی گئی جامعۃ المدینہ کے اندر۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ملی مجھے الحمدللہ، یعنی جب ہم پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ کے اندر تو ساتھ میں مدرسۃ المدینہ جہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، تو وہاں پر جو شفٹ لگتی ہے، شارٹ ٹائم مدرسے جو ہوتے ہیں 2 سے 4 کے، تو وہاں پر الحمدللہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو ہم صبح پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ کے اندر،
اور ظہر کے بعد 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک قرآن پاک پڑھانے کی سعادت نصیب ہوتی تھی. تو یہ پہلی الحمدللہ ایک ذمہ داری نصیب ہوئی. اس کے بعد پھر جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری الحمدللہ نصیب ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب کون سوال کریں گے؟ تو قرآن پاک پڑھانے کی بھی بڑی سعادت ہے نا. یعنی اس کو اگر کوئی شخص جس کو قرآن پاک پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے یہ تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو پڑھانا چاہتا ہے اس کو پہلے صحیح پڑھنا بھی آنا چاہیے. ایسا ہی ہے. یعنی جس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ صحیح پڑھائے گا کیسے؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے نا یہاں پر، اچھا ہم نے بھی پڑھا کہاں سے؟ ہم نے بھی پڑھا دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے اندر. اچھا ماشاء یعنی دعوت اسلامی اتنی پیاری تحریک ہے کہ وہ ہمیں پڑھانا بھی سکھاتی ہے، وہ ہمیں پڑھنا بھی سکھاتی ہے اور ہمیں پڑھانا بھی سکھاتی ہے. یعنی اگر آپ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر لیں مدرسۃ المدینہ، اور آپ اچھا پڑھانا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں تو الحمدللہ پڑھانے کے لیے تو ہمارے بہت سارے ڈپارٹ ہیں. مدرسۃ المدینہ بھی ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی بھی ہے، تو جامعۃ المدینہ کے اندر بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. تو دعوت اسلامی بڑی پیاری تحریک ہے. آپ کو پڑھنا بھی سکھائے گی اور آپ کو پڑھانا. آپ میں سے کون کون پڑھتا ہے مدرسۃ المدینہ؟ کوئی ہے یہاں جو موجود ہیں؟ ماشاءاللہ 1 2. اچھا کون کون مدرسے میں پڑھتا ہے؟ مسجد میں پڑھتے ہوں گے، قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہوں گے، یا کسی اور جگہ جا کے پڑھتے ہوں گے. ابھی بھی ہاتھ کم اٹھ رہے ہیں، یا سب نے پڑھ لیا ہے؟ کس نے پڑھ لیا وہ ہاتھ اٹھا لیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اسے بھی جامعۃ المدینہ میں تو قرآن پاک تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. جی مطلب وہی آپ کا لیول بڑھ جائے گا. آپ عالم کورس کر لیں گے تو عالم کورس کرنے کے بعد آپ کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھانے کی سعادت مل جائے گی. ماشاء اللہ. تو مطلب الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے ڈپارٹ ہیں. آپ عالم بن جائیں، آپ مفتی بن جائیں، پھر وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کے ذریعے مسائل بیان کرنے کی آپ کو سعادت مل جائے گی الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسان ہے. کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ لبیک. دعوت اسلامی کے کس شعبے سے آپ کا تعلق زیادہ رہا ہے؟ زیادہ تعلق میرا جامعۃ المدینہ سے رہا ہے، کیونکہ وہاں پر درس نظامی جس کو ہمارے یہاں عالم کورس کہا جاتا ہے وہ کرنے کی سعادت ملی. تو آپ کو یعنی آپ کو ہو سکتا ہے بعض کو پتہ بھی ہو، اور بعض کی نالج کے لیے یہ عرض کر دوں کہ جو عالم کورس ہوتا ہے یہ 8 سال کا ہمارے یہاں کروایا جاتا ہے. تو 8 سال پڑھتے ہیں. اچھا پھر پڑھنے کے بعد الحمدللہ یہیں پر پڑھانے کی سعادت مل گئی. تو یوں تقریباً 2013 میں ہم نے پڑھا ہے. تو 8 سال آپ لگا لیں، 2007 بنیں گے، 7 8 9 10 11 12 13 بلکہ 6 بنے گا. 2006 میں 2006 میں ہم نے جوائن کیا جامعۃ المدینہ. تو 8 سال پڑھتے گئے، اور پھر اس کے بعد 2025 تک الحمدللہ ابھی تک تعلق ہے، پڑھانے کی سعادت مل بھی رہی ہے. تو اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ یہ تعلق نصیب ہوا ہے. لیکن ابھی منزل ملی نہیں ہے. ملی نہیں ہے. منزل تھوڑی ملی ہے. منزل تو ہماری کیا ہے؟ جنت ہے. اور وہ جنت حاصل کرنی ہے تو موت تک، جب تک زندگی ہے ہمیں علم دین پڑھنا ہے اور علم دین کی ہمیں خدمت کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ سب دعا کریں. آپ سب ماشاءاللہ یعنی بچے ہیں، آپ کی دعائیں قبول بھی ہوں گی انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے یہ شعبہ جات ہیں، جو دعوت اسلامی کی تحریک ہے الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں اس سے ہمیشہ وابستہ رکھے. آمین. بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ جامعۃ المدینہ پڑھاتے بھی ہیں، تو کہاں پڑھاتے ہیں اور آپ کا سبجیکٹ جو سب سے اچھا لگتا ہو؟ اچھا ابھی جامعۃ المدینہ کے اندر مختلف سبجیکٹ پڑھانے کی سعادتیں ملی ہیں مجھے، لیکن ابھی جو ہے وہ عربی کے حوالے سے میرے پاس خدمات ہیں. یعنی عربی لینگویج ہوتی نا، دنیا میں انٹرنیشنل بہت ساری لینگویج بولی جاتی ہیں، اس میں سے ایک جو بہت ہی پیاری زبان ہے، میٹھی میٹھی زبان، قرآن کی زبان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، وہ زبان کون سی ہے؟ عربی زبان. تو عربی زبان پڑھانے کی سعادت ملتی ہے. اچھا دعوت اسلامی کا ایک اور شعبہ بھی ہے حسان بھائی،
اس کا نام ہے SEP. SEP. SEP کی فل فارم ہے اسکل انہینسمنٹ پروگرام. یعنی اس شعبے کے ذریعے دعوت اسلامی جو ہمارے طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی جو اسکلز ہوتی ہیں، لینگویج اسکل ہوتی ہیں، IT کے کورسز ہوتے ہیں، الحمدللہ وہاں یہ کورسز کروائے جاتے ہیں. اچھا. تو اس ڈپارٹ کے اندر یہ ڈپارٹ FGRF کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے. یعنی FGRF مین ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک شعبہ ہے شاخیں SEP، اس کی. یعنی اس کی شاخیں ہیں. تو ایک شاخ اس کی SEP ہے جو ایجوکیشن یعنی اسکلز پر کام کرتی ہے. تو اس ڈپارٹ کے اندر ایک ڈپارٹ ہے عربی لینگویج کا. تو الحمدللہ اس کے ذریعے مجھے عربی سکھانے کا، عربی پڑھانے کی سعادتیں ملتی ہیں. تو جامعۃ المدینہ کے جو طلباء ہیں ہم ان کو بھی الحمدللہ اس ڈپارٹ کے ذریعے عربی لینگویج کے کورسز کرواتے ہیں. تو عربی زبان بہت پیاری زبان ہے احسان بھائی. اب ہمارے اسلام میں بھی عربی زبان سکھاتے ہیں، عربی الفاظ سکھاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو ایک پروگرام آتا ہے ہمارا اسلام، اس کے اندر ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے آئیں عربی سیکھیں. عربی سیکھیں. تو آپ سب بھی آ جائیں اور عربی سیکھیں. کہاں سیکھیں گے عربی؟ مدنی چینل پر. مدنی چینل کے ذریعے سیکھیں. اور جو دعوت اسلامی کے دیگر ڈپارٹس ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، وہاں بھی عربی سکھائی جاتی ہے. SEP ہے جو FGRF کا شعبہ ہے، آپ بھی وہاں جوائن کر سکتے ہیں. جی ہاں، یعنی یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے. اچھا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب بھی. اور جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں احسان بھائی، آپ کے ذریعے میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ یعنی آپ بھی جو بچے ہیں یا بڑے ہیں، اگر آپ بھی عربی کورس کرنا چاہیں، آپ بھی انگلش کورس کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی FGRF کے اس شعبے کے ذریعے گھر بیٹھے بھی زبان سیکھ سکتے ہیں آپ. یعنی یہ فزیکل کورس بھی سکھاتے ہیں اور آن لائن کورس بھی سکھاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن آپ یہاں نہیں آ سکتے تو گھر بیٹھ کر بھی آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں. ویسے جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے نا جو بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اب جب دوران طالب علم میں کون سا سبجیکٹ آپ کو زیادہ اچھا لگتا تھا؟ اب پڑھانے میں کون سا سبجیکٹ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ ہاں، ایک سبجیکٹ ہے عربی گرامر کا، وہ ہے نحو. نحو. جی، یعنی یہ گرامر کی بک ہوتی ہے. یعنی عربی سیکھنے کے لیے 2 علم سیکھنا ضروری ہیں. اس کا ایک کا نام ہے نحو اور ایک کا نام ہے صرف. صرف سمجھ رہے ہوں گے صرف. ہاں، یہ وہ صرف نہیں ہے جو کپڑے دھوتے ہیں جس سے، ٹھیک ہے. یہ ایک نام ہے، ایک علم کا نام ہے صرف. یہ سواد سے ہے صرف. تو ان میں سے ایک کا نام ہے نحو. یہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے اور ابھی بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ، اور بہت دلچسپی ہے مجھے اسے پڑھانے سے. سنا جاتا ہے کہ نحو سمجھنے کے لیے بادشاہوں کا دماغ چاہیے. اللہ پاک عطا فرمائے. اصل تو ہے علماء کی خدمت چاہیے، علماء کی صحبت چاہیے اور بزرگوں کی دعائیں چاہیے. ماں باپ کی دعائیں نصیب ہوں، بزرگوں کی دعائیں نصیب ہوں اور علماء کی صحبت نصیب ہو اور ادب نصیب ہو، تو پھر آپ کو علم دین نصیب ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچے، ہم فضل بھائی سے باتیں بھی کر رہے ہیں، سوالات بھی ہو رہے ہیں اور علم دین بھی سیکھ رہے ہیں. تو تیسرا سوال کون کریں گے؟ جی آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد میلاد رضا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کس شخصیت سے امیر علیہ سنت کے بارے میں سب سے پہلے سنا تھا؟ بہت اہم سوال ہے یہ تو، اور بہت یعنی ہمیں پاس میں ماضی میں لے گیا. یہ تو اب یاد کرنا پڑ رہا ہے وہ شخصیت کون سی ہے. میرے خیال سے ہمارے مدرسے کے قاری صاحب ہوں گے، مدرسۃ المدینہ، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے. الحمدللہ جب سے ہی ماحول سے وابستگی نصیب ہو گئی تو مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب ہوں گے، کیونکہ قاری صاحب ہوتے ہیں تو ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور امیر سنت کا نام بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمارے قاری صاحب نے ہمیں امیر سنت کے بارے میں بتایا ہوگا. سبحان اللہ. جی آپ میں سے کوئی سوال کریں گے؟ جی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت سے ملاقاتوں میں سے ایک یادگار ملاقات کے بارے میں بتائیں. ایک یادگار کے بتانا مشکل ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے جب بھی ملاقات ہونا تو ان کا ملنے کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ یادگار بن جاتا ہے. تو امیر سنت الحمدللہ بہت شفیق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں. یعنی دنیا بھر میں آپ کی شہرت ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ سے کوئی ملتا ہے، آپ نے بھی ملاقات کی ہوگی، تو اتنی شفقت کرتے ہیں کہ لگتا ہے یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ شفیق ہے، مجھ پر ہی شفیق ہے. اتنی محبت، پیار، مسکراہٹ
تو خاص ملاقات، ایک ملاقات مجھے یاد آتی ہے، بہت خاص ملاقات تھی، وہ تھی امیر سنت کے گھر کی ملاقات۔ اس میں کچھ افراد تھے، جامعۃ المدینہ کے کچھ مدرسین تھے اور کچھ طلبہ کرام تھے۔ تو امیر سنت نے وقت عطا فرمایا تھا، تو ساتھ میں رمضان کے دن تھے وہ، تو افطاری ساتھ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد پھر کھانا کھایا، پھر امیر سنت نے کرم فرمایا اور آپ کے گھر سے ہی مدنی مذاکرے کی سعادت ملی شرکت کرنے کی، اور اس کے بعد پھر تقریباً پوری رات ہی امیر سنت کے ساتھ ان مخصوص عیسائی بھائیوں کو یعنی وہاں پر حاضر رہنے کی سعادت ملی، اور نماز فجر کی سعادت بھی یعنی امیر سنت کے ساتھ نصیب ہوئی۔ یعنی مغرب سے لے کے فجر تک؟ ہاں، مغرب سے لے کر فجر تک نصیب ہوئی۔ اور ایک اور ملاقات ہے، وہ ہے بقر عید کی۔ امیر سنت ایک عیسائی بھائی کے گھر پر قربانی کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے، تو ہمیں بھی کسی نے بلا لیا اور یوں ترکیب بن گئے، ہم بھی چلے گئے۔ تو امیر سنت نے وہاں پر قربانی فرمائی، اور مجھے یاد ہے کہ پھر ناشتہ واشتہ ساتھ ہی کیا امیر سنت کے۔ تو وہاں امیر سنت نے اتنی محبت کا اظہار کیا، اتنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ جو عیسائی بھائی کا جو قربانی کے جانور تھے، تو فرمایا کہ یہ گوشت آپ لے جاؤ، یہ گوشت آپ لے جاؤ، کیونکہ وہ امیر سنت کی ملکیت کر دیے تھے کہ آپ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ تو امیر سنت خود تو نہیں رکھتے نا، صحیح، تو آپ تو بڑے سخی ہیں، تو آپ نے کیا کیا، جو طلبہ کرام ساتھ میں تھے، جو علماء تھے اور جو دیگر عیسائی بھائی تھے، سب کو کہ یہ آپ لے جاؤ، یہ آپ لے جاؤ، تو ان کو پھر پیک کر کے دیا گیا۔ اچھا، وہاں کچھ طلبہ کرام تھے جامعۃ المدینہ کے، جو یہیں پر کراچی میں جامعۃ المدینہ میں رہا کرتے تھے، ان کے گھر دور ہیں، رہائشی جگہوں کے رہائشی۔ تو اب امیر سنت نے فرمایا کہ ان کو کون کھلائے گا پکا کے، ان کو اگر گوشت دے دیا جائے پکائیں گے کیسے؟ تو یہ پکائیں گے کیسے؟ تو وہاں میں نے عرض کیا کہ امیر سنت آپ مجھے عطا فرما دیں، میں گھر سے ان کے لیے پکوا کے ان کو پیش کر دوں گا۔ تو امیر سنت بہت خوش ہوئے۔ تو امیر سنت کیونکہ خیر خواہی کی نیت تھی نا اس میں، تو امیر سنت نے مجھے فرمایا کہ آپ پورا بکرا لے جاؤ، یعنی آپ پورا بکرا لے جاؤ، یہ بکرا پورا آپ کا، یعنی ایک دل جوئی، ایک محبت کا اظہار۔ تو پورا بکرا تو خیر میں لے کے جا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی سے ملاقات کریں محبت کا اظہار کرنا چاہیے، تو شفقت کرنی چاہیے۔ کسی سے لڑائی ہوتا یہ کہ ہم سے کوئی ملاقات کر لے تو بسا اوقات بولتا ہے یہ آخری ملاقات تھی، اب نہیں کرنی، بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے بندہ ملاقات کر لے تو بولتا ہے اب اس سے ملاقات ملاقات نہیں کروں گا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بار بار ملاقات کرنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان نیک بندوں کی محبت کیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی بچے ہوں گے بعض شاید جنہوں نے ملاقات کی ہو امیر سنت سے، کوئی ہے ایسا؟ الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ۔ تو اللہ پاک نصیب کرے کہ سبھی کی حاضری ہو جائے۔ آپ کا پروگرام بھی ہے بچے اور بڑے، ماشاء اللہ، اس میں یعنی شخصیات آتی ہیں۔ میں تو شخصیت نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہم تو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کرم کرے تو کبھی آسان پہ بیٹھے ہوں اور امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو، اور آپ سب بھی یہاں بارگاہ میں حاضر ہو امیر سنت کے۔ آمین۔ حضرت بھی ایسے ملاقات بھی کسی سے ہوتی ہے نا تو بندہ مسکرا کے تھک جاتا ہے، لیکن امیر سنت کی ہستی ایسی ہے، امیر سنت کے جتنوں سے ملاقات ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر سنت کا چہرہ مسکراتا رہتا ہے، الحمدللہ، کمال کی پرسنالٹی اور شخصیت ہے۔ پیارے بچے، ہم نے اتنی پیاری پیاری باتیں بھی سن لیا، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے انوکھی باتیں۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، کچھ انوکھی انفارمیشن تو آج جو مجھے دی گئی ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور ابھی گرمیاں شروع ہو گئی ہیں کراچی کے اندر، تو سب دعائیں بھی کر رہیں گے اور کر بھی رہے ہوں گے، اور وہ دعا کون سی ہو رہی ہوگی؟ بعض علاقوں میں پانی بھی نہیں آ رہا ہوگا تو وہ بھی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ کیا دعا کر رہے ہوں گے؟ بارش آ جائے، یا اللہ پاک بارش عطا فرما دے، رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے بارش۔ جب بارش ہوتی ہے تو بندہ انجوائے کرتا ہے، بالخصوص بچے ایک الگ ماحول بن جاتا ہے علاقوں کے اندر، گھر کے اندر، پھر پکوڑے بنتے ہیں۔ بعض اوقات گھر میں کیا بنتے ہیں؟ پکوڑے۔ کون کون کھاتا ہے پکوڑے؟ تو بارش ہوتی ہے تو پھر گھر میں ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے، بچے نہاتے بھی ہیں۔
تو پیارے بچوں، بارش کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے بتایا کہ ہم نے آسمان سے ایک پانی اتارا اور ایک اندازے سے۔ اندازے کا مطلب یہ کہ اللہ پاک زمین اور اس میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو جتنی حاجت ہوتی ہے اللہ پاک اتنا پانی نازل فرماتا ہے، نہ زیادہ نازل فرماتا ہے اور نہ ہی کم نازل فرماتا ہے۔ اور پیارے بچوں، اچھا یہ جو پانی آسمان سے اترتا ہے، اب ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یعنی آسمان ہے تو جو بارش ہوتی ہے تو بچوں بادل آتے ہیں، اب دیکھو کہ کالی گھٹا، بسا اوقات کالی گھٹا آ جاتی ہے اور پورا ایک بسا اوقات اندھیرا اندھیرا سا ہو جاتا ہے اور بادل سے پانی اترتا ہے۔ اب یہ پانی آیا کہاں سے؟ سوال تو ہے، سوال ہے کہ پانی آیا کہاں، بادل کے اندر پانی کہاں سے آیا؟ تو پیارے بچوں، اس کے بارے میں یعنی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں، سمندر دیکھا ہوگا آپ نے، تو سمندر میں پانی ہوتا ہے، بہت سارا پانی ہوتا ہے۔ تو بچے جب دھوپ پڑتی ہے نا سمندر پر تو دھوپ گرم ہوتی ہے، تو سمندر پر جب دھوپ پڑتی ہے تو ایک بھاپ بنتی ہے۔ بھاپ آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی گرم کیا جاتا ہے تو بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، ایک دھواں سا نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جب سمندر پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو بھاپ بنتی ہے اور وہ بھاپ کیا ہوتی ہے، وہ ہوا میں چلی جاتی ہے اور بادل میں اس طرح اس بھاپ کے ذریعے پانی جمع ہوتا رہتا ہے، یعنی کروڑ گیلن، یعنی بہت زیادہ پانی۔ یہ بارش نازل ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پانی تھوڑا سا نہیں اترتا بلکہ بہت زیادہ پانی اترتا ہے۔ تو اصل جو بادل میں پانی آتا ہے وہ سمندر کے ذریعے آتا ہے، وہ دھوپ پڑتی ہے، بھاپ پیدا ہوتی ہے، اس بھاپ کے ذریعے پانی بادلوں میں جاتا ہے اور پھر وہاں سیف ہو جاتا ہے، اسٹاک ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اور پھر وہ پانی بادل پانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور کی رب کی کیا کمال کی قدرت ہے، پانی اگر دیکھا جائے سمندر کا تو نمکین ہوتا ہے جی، اور جب بادلوں میں جا کر برستا ہے تو میٹھا ہو کر آتا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، بارش کے پانی پیا ہے کسی نے آپ میں سے؟ کبھی پیا ہوگا؟ تو پینا بھی چاہیے۔ جب بارش ہو تو جب تھوڑی بارش برس جائے، یہ جو ہمارے یہاں گرد ہوتی ہے یعنی فضا تھوڑی آلودہ ہوتی ہے، تو جب بارش برس جائے تھوڑی بہت تو یہ فضا صاف ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ چاہیں تو گلاس میں یا کسی اور چیز میں پانی کو جمع کر لیں اور اس پانی کو پی لیں۔ کیوں؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ پانی میٹھا ہو کے میٹھا بن جاتا ہے، یعنی ہوتا سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، تو لیکن جب پانی بادل میں جاتا ہے تو ایسا فلٹر ہے، اللہ پاک نے ایسا ایک یعنی فلٹر یعنی اللہ پاک نظام بنایا ہے، ایک نظام بنایا اللہ پاک نے، پانی جب بادل میں جاتا ہے وہاں سے دوبارہ نیچے آتا ہے تو وہ کھارے سے میٹھا ہو کے زمین پر آتا ہے۔ اور پیارے بچوں، قرآن پاک میں بارش کے پانی کو نا برکت والا پانی فرمایا ہے، سبحان اللہ، برکت والا پانی۔ تو جب بارش میں بندہ ہو، بارش ہو رہی ہو تو کچھ پانی لے کے پی لیں اور اس نیت سے پیے کہ قرآن میں اللہ پاک نے اس کو برکت والا فرمایا ہے تو مجھے برکت نصیب ہو۔ برکت نصیب۔ تو انشاءاللہ جب وہ برکت والا پانی ہمارے سینے میں جائے گا، ہمارے پیٹ میں جائے گا، تو جو بیماریاں ہوں گی اور جو اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، اللہ پاک نے چاہا تو وہ کیا ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، اور بیماریاں دور ہو جائیں گی اور خوب برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ بلکہ اللہ پاک اس بارش کو جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اللہ پاک وہاں پہ بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اچھا، بارش ہونے سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، کتنے فوائد ہیں کہ بارش ہوتی ہے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، دریا میں پانی آ جاتا ہے، پھر وہی دریا کا پانی صاف ہو کے ہم تک پہنچتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی انسانوں کے علاوہ جانور ہیں، ان کو بھی پانی کی حاجت ہوتی ہے،
ان کی پیاس بجھتی ہے، ان کی زندگی بچتی ہے۔ اچھا ایسے ہی کنویں بھر جاتے ہیں، سمندر کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو کنویں بھر جاتے ہیں، اور جو دیگر کھیت ہیں، کھیت یعنی کھیت میں پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں پر پانی جب آتا ہے تو پھر کھیت میں ہریالی آ جاتی ہے، کھیت میں فائدہ ہوتا ہے، ان کو الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈیم بھر جاتے ہیں ہمارے، ڈیم بھر جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں بورنگ ہوتی ہے، تو جب پانی بارش ہوتی ہے تو زمین میں پانی آ جاتا ہے، تو بورنگ کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو گھروں میں پانی بآسانی آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی جو نعمت ہے نا بارش، تو یہ صرف نہانے کے لیے نہیں ہے کہ نہا لو اور انجوائے کر کے ختم، بلکہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے کہ اگر کوئی پانی نہ ہو، نہیں پانی اگر نہ ملے تو بندہ زندہ کیسے رہے گا؟ ایک وقت کے بعد تو بندہ انتقال کر جائے گا، مر جائے گا۔ تو پانی ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ پاک کی اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا ساتھ ساتھ دیکھیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، بھاگے بھاگے آئے، کھیلتے کھیلتے آئے، پانی کا گلاس بھرا، پھول بھر لیا، اور جتنا بس پیا اور بقیہ چھوڑ کے چلے گئے، پھینک کے چلے گئے۔ اب دیکھیں یہ ناشکری ہے نا، کہ اللہ پاک نے نعمت دی اور ہم نے اس کو یوں ضائع کیا۔ کہ نہانے گئے، نل کھول کے، اور مطلب جتنا پانی ضرورت تھی اس سے زیادہ پانی ضائع کر رہے ہیں، بے حساب پانی خرچ کر رہے ہیں۔ تو بچوں پانی چاہے پینے میں ہو چاہے استعمال میں ہو، ہمیں جتنی ضرورت ہے ہمیں اتنا پانی لینا چاہیے۔ اچھا بعض اوقات جب پانی کی کمی ہوتی ہے نا، پھر معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے۔ پانی کی قدر کیا ہے؟ بعض علاقوں میں اس طرح ہے، تو ہے بھی ایسا، پانی آتا ہی نہیں ہے گھروں میں، اب ان کو پانی کیا کرنا پڑتا ہے؟ خریدنا پڑتا ہے۔ اب پانی خریدنا پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، اور جتنی ہمیں ضرورت ہے پینے میں، استعمال کرنے میں، اگر ہم اتنا پانی لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اس نعمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فضل بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت سوال ایسے تھے جو کرنے تھے آپ سے، ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہ تھی۔ انشاءاللہ ملیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے سوالات کر لیں گے، اور پھر مدینے کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا، ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ نے بچے اور بڑے پروگرام بھی دیکھنا ہے، کڈس مدنی چینل کے اور بھی پروگرام دیکھنے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا